بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها اب امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے روایت پڑھی ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، سب جانتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی جو سب سے پہلی روایت ہے وہ یہی ہے، اس لیے گویا کہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان جس کام کی شروعات کرے، جو کام وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی نیت کو صحیح کر لے کہ اس کا مقصد اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے یا کچھ اور، اور جیسی آدمی کی نیت ہوگی ظاہر بات ہے کہ معاملہ بھی اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارے درس حدیث کا پہلا دن ہے، تو ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہمیں اس درس حدیث سے ہماری نیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہے، تو جو نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ تو چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله۔ جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس نے اس کی نیت کی ہے۔ یعنی انسان جو نیت کر رہا ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، ظاہر بات ہے کہ اس پر اسی کا اجر ملے گا جیسے اس کی نیت ہوگی۔ چنانچہ اس روایت کا جو پس منظر ہے، جیسے آیات قرآنی کا شان نزول ہوتا ہے نا، ایسے ہی احادیث شریفہ کا بھی ہے۔ چنانچہ اس پر محدثین کی کتاب ہے۔ ایک شخص تھے جو مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا ایک عورت سے جو قیلہ نام کی عورت تھی، اور جو ام قیس کے نام سے معروف اور مشہور تھی، ان کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کرو تو مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ چنانچہ جس نے یہ پیغام بھیجا تھا، انہوں نے مدینے کے لیے ہجرت کی۔ وہ عورت ام قیس جو تھی وہ مدینے میں رہتی تھی۔ اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها۔ کہ جو شخص مکے سے ہجرت کر رہا ہے مدینہ المنورہ کے لیے، وہ عورت چونکہ مدینہ میں رہتی تھی، تو جس نیت سے اس کی ہجرت ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس پر وہی اجر مرتب ہوگا۔ تو چونکہ عورت نے قید لگائی تھی جو ام قیس کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اسی لیے ان صحابی کو کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجر ام قیس ان کا لقب پڑ گیا تھا کہ مہاجر ام قیس، انہوں نے ام قیس کی وجہ سے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی، اللہ کے رسول کے لیے نہیں، بلکہ
ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے، تو ان کے لقب ہی پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس۔ تو بہرحال اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو جس کی ہجرت دنیا کے کسی کام کے حصول کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ جس کے لیے اس کی ہجرت ہے اس پر وہی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اس روایت میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم جب اپنا کوئی کام کریں تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، تو نیت کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ نصف ایمان ہے۔ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، چونکہ ایمانیات کا تعلق حسن نیت یا حسن عمل سے ہے، اور حسن نیت یعنی قلب سے، اور حسن نیت کا تعلق قلب سے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قلب اور حسن عمل یہ دو چیزیں ہوئی، اس کا آدھا کر دو تو کیا رہ گیا؟ قلب۔ اور حسن نیت یہ قلب کا کام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نصف ایمان ہے یہ روایت۔ تو حسن نیت جو ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ربع دین بتلایا ہے، دین کا چوتھائی حصہ ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو انسان صحیح کرنے، چونکہ جب دار و مدار نیت پر ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نیت ہے ریاکاری کی، دکھلانے کی لوگوں کو، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر کوئی اجر ملے گا؟ اس پر اجر نہیں ملنے کا، بلکہ وہ عمل، وہ نماز اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا، لمبے لمبے نفلیں پڑھ رہا، اور اس کی نیت دل میں کیا ہے؟ لوگ مجھے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ بڑا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے نا، بڑی نوافل پڑھنے والا ہے، بڑی کثرت سے یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر اس کی نیت، اس کے دل میں یہ نیت آ گئی تو سمجھو کہ وہ عمل بیکار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایک دانے خرچ کر رہا ہے تو ثواب انہیں احد پہاڑ کے برابر مل رہا ہے، اور ایک آج کا مسلمان احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو دانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو اخلاص تھا، ان کی جو نیت تھی وہ خالص اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آج اگر ہم کسی کا تعاون کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت میں ہم کام آ رہے ہیں، تو وہاں ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا داتا ہے، یہ بڑا خراج، لوگوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنے والا، تو اس کی نیت تو اللہ کے لیے نہ ہوئی، لوگوں کی گویا کہ تعریف کے لیے ہوئی، کہ لوگ مجھے حاتم طائی کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا دیالو دینے والا ہے، تو نیت خراب ہو گئی۔ جب نیت خراب، نیت میں بگاڑ آ گیا تو عمل بھی خراب ہو گیا، عمل بھی اکارت ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تو اس لیے بخاری میں بھی سب سے پہلی حدیث یہی، گویا کہ وہاں پڑھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ تم ایک کتاب، حدیث کی کتاب کی ابتدا کر رہے ہو تو اپنی نیت کو صحیح کر لو کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اور ہمارا یہاں بیٹھنا اور سننا یہ کس لیے ہے، کہ ہم یہاں جو جمع ہے وہ کس مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے۔ یہ نیت اگر ہماری ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا سننا یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اگر ہمارا مقصد کچھ اور ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، کیا فرمایا؟ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس انسان کی جو نیت ہوگی، اگر اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، ابھی براۃ یتزوجھا، اس کی نیت کی کیا ہے؟ کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت۔ آگے فرمایا
یہ دوسری روایت. ایک روایت پوری ہو گئی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتتابلون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. دوسری جو روایت یہ مشکات کتاب الایمان کی سب سے پہلی روایت ہے. اس روایت کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. ہم اس مجلس میں حاضر تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, یعنی بیٹھے ہوئے تھے, حضور کی مجلس میں تھے, حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم, ایک دن اچانک اذ طلع علینا رجل, ظاہر ہوا ایک شخص, ایک آنے والا آیا. حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تو ایک شخص نمودار ہوا, ایک شخص ظاہر ہوا, ایک آنے والا مجلس میں آیا. وہ جو آنے والا ہے وہ کس طرح آیا بیان کیا جا رہا ہے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, جو آنے والا شخص ہے نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے. وہ جو آیا ہے, وہ جو ظاہر ہوا, وہ نمودار ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا. وہ آنے والا جو شخص ہے وہ کیسا ہے؟ انتہائی سفید کپڑے, بالکل سفید براب جسے کہتے ہیں, وائٹ کپڑے اس نے پہن رکھے. شدید سواد الشعر, بہت زیادہ سیاہ بار, یعنی اس آنے والے جو شخص ہے کپڑے بھی سفید, بال بھی بہت زیادہ کالے. لا یرا علیہ اثر السفر, اور جو آنے والا شخص ہے اس پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں. یعنی ظاہر بات ہے بھئی کوئی آدمی باہر سے آیا, آج کل تو آپ دیکھ لیجیے ہمارے شہر میں ہی, باہر کو چھوڑ دیجیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر سڑک پر نکل جائیے, گرد و غبار میں ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. تو ایک آ رہا ہے ایک آدمی اور سفید وائٹ کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں, سیاہ بالکل بال ہے, اور کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں, بالکل صاف شفاف. لا یرا علیہ اثر السفر, سفر کے اثرات نشانات اس پر نہیں. اور مزید ایک بات اور, ولا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو آنے والا شخص تھا وہ مدینے کے باہر کا رہنے والا ہے. اس لیے کہ مدینے میں ظاہر بات ہے کہ جو انسان جہاں رہتا ہے, ہم ایک شہر میں رہنے والے, کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ دید شنید تو ہوتی ہے, کہا بھائی ان کو فلاں جگہ دیکھا, آپس میں کچھ نہ کچھ شناسائی نکل آتی ہے. لیکن
کہ یہ مدینے میں کا رہنے والا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی تو پہچانتا، کوئی تو ان کی شناخت کرتا، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچان رہا۔ اچھا چلو یہ بات ہو گئی کہ یہ مدینے سے باہر کے رہنے والے، تو باہر کے رہنے والے سفر کر کے آ رہے تو سفر کا اثر ہونا چاہیے کچھ بھائی، اس وقت تو اور زیادہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حیات تھے آپ، اور اس وقت تو موسم کیسا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، نہ پنکھوں کی سہولت ہے، کسی چیز کی بھی سہولت نہیں ہے، تو کوئی مسافر میں معلوم نہیں ہو رہا وہ۔ اور اندازہ لگائیے، روایت میں بیان کیا گیا حتیٰ جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے پاس وہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، وہ جس طرح بیٹھے ہیں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی حضور کے گھٹنوں سے یوں ملا کر کے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دیکھنے لگے کہ یہ جو آنے والا شخص ہے بھئی مدینے کا بھی نہیں، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، باہر سے سفر کے کچھ اثرات ہونے چاہیے وہ بھی نہیں، اور یہ جس کیفیت کے ساتھ بیٹھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بے تکلفی ہے، اس لیے کہ وہی بیٹھ سکتا ہے۔ بھئی آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی ملنے والا ہو تو اسی طرح مل کر بیٹھتے، حضور کے پاس بھی گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ کوئی بہت بے تکلف ہے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور رکھا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر، یہ ہتھیلیاں گھٹنے سے گھٹنے ملا دیا، اور یہ ہتھیلیاں اپنی ران پر رکھ کر اور بیٹھ گئے۔ صحابہ کو تعجب ہو رہا، یہ ہے کون آنے والا؟ چلو صاحب بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس آنے والے شخص نے کیا کہا، وقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ یہ سوال کیا، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، کس چیز کا نام اسلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس کے بعد آگے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، نماز ادا کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کر اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کی۔ بات ہو گئی، آتا ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس شخص نے کیا کہا، قال صدقت، صحابہ کو اس سے بھی تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا اور کہہ رہا قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا، کہ ادھر تو سوال کر رہا اور پھر سوال کرنے کے بعد جو آقا نے فرمایا پھر وہ کہہ رہا صدقت، صحیح آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا اور تصدیق بھی کر رہا۔ تعجب کی بات ہے نہیں، ایک تو آنے کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد تصدیق بھی کی۔ سوال بھی کر رہے، سائل بھی ہے اور تصدیق بھی کر رہے، کہ ہمیں اس سے تعجب ہوا۔ خیر، تو اب دیکھیے اسلام جو متعلق آپ نے کیا فرمایا، گواہی دینا، کس بات کی، اللہ ایک، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ ہم نے تفسیر میں بھی بتایا تھا پچھلی، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے ضمن میں اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ جو تمام تعریف کا مستحق ہے وہی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات تعریف کی مستحق ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ تو کیا کرو، گویا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے،
آپ کو کس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ زمین پر جا کر ایک اللہ کی دعوت دے۔ چنانچہ یہ بات میں نے بار بار آپ کو بتلائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں وہ اصول میں متحد ہے، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، جو شریعتیں انہیں عنایت کی گئی ہے جزوی طور پر ان میں فرق ہے، مگر دعوت اللہ توحید میں سب واحد ہے، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے کہ عبادت کی مستحق صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے مستحق نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، یہ بات، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہی بات تو اپنے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کہا۔ کفار مکہ کو جمع کر کے جب یہ بات کہی تو کفار مکہ لپٹ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور آپ نے جب وہ دعویٰ کیا، وہی لوگ جو آپ کو سچا مانتے تھے، جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیا فلاں قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے والوں آ جاؤ، تو سب کے سب جمع ہو گئے۔ اور جمع ہونے کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہی بات کہی تھی کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ان تقولوا لا الہ الا اللہ، کیا کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اس بات کی گواہی دو۔ اور جب یہ بات کہی گئی وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو ابو لہب نے بتایا تھا، گزر چکا ہے تفسیر میں، ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ اچھا ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو پھینک رہا تھا اور پھینک پھینک کر بد دعائیں کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کا انجام ہم نے بیان کیا تھا، آپ نے سن لیا کہ اس دنیا میں اس کا کیا انجام ہوا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کر دیا، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا اب اللہ کے رسول کی رسالت کی تصدیق کیے بغیر، آپ پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی عبادت کے مستحق ہے، اس کی ذات واحد ہے، تنہا ہے، جو عبادت کے مستحق ہے، اس عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر ہماری طرف اور پوری کائنات قیامت تک آنے والی انسانیت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہوگا۔ اگر آپ نے ایک کا انکار کر دیا تو آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، ظاہر بات ہے جب انسان کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو داخل ہونے کے بعد اب جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو پورا کرنے پڑیں گے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر دی تو یہ کافی ہے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، ایمان لانے کے بعد اب احکامات آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اب اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اب آپ کو نماز قائم کر، ایمان لے آئے، ایمان سے مشرف ہو گئے، مشرف ہونے کے بعد اب آپ کیا کریے؟ نماز کی پابندی کریے۔ یہ نماز کی پابندی آپ کو اوپر لازم اور ضروری ہو گئی، اور اس کے احکامات شریعت میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ نماز کے متعلق جتنی تاکید قرآن مجید میں نماز کے متعلق آئی، کسی اور حکم کے متعلق نہیں آئی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں سینکڑوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ مگر ہم لوگ نماز سے ہی اتنے غافل، جتنی تاکید کے ساتھ نماز کے متعلق بیان کیا گیا ہم اس سے اتنے ہی غافل ہیں۔ دیکھ لو، اب نظر ڈال لو، فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لینا کتنے نمازی فجر میں موجود ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز سے متعلق ہم کتنے جو ہے چوکنا ہے۔ دیگر احکام کو تو چھوڑ دیجئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا نے کیا بیان فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ دو چیزیں ہیں دیکھو حدیث میں، ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا، آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی علی وقتها، وقت پر، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تبھی تو اعلیٰ یعنی نماز کا جو اعلیٰ درجے کے ساتھ قائم ہوگی وہ تبھی ہوگی کہ جب مسجد میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چائے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی تو ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ رہ گئے، ارے ابھی تو امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں لہذا ابھی آرام سے چلیں گے، معلوم ہوا کہ مسجد پہنچے تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو گئی، ایک رکعت بھی نکل گئی، وضو کرتے کرتے 2 رکعت نکل گئی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ حالانکہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ سب سے پہلے جو پرسش ہوگی وہ نماز کے متعلق ہوگی، تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شیطان ہے جو ٹلاتا رہتا، پڑھ لیں گے کوئی بات، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، ارے بھائی اگر آ جاؤ گے مسجد میں آ کر بیٹھو گے، ذکر اللہ کرو گے تو اس میں کتنا اجر ملے گا؟ جب جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ حدیث میں اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے آ جاؤ گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اگر ہم مسجد میں پہلے آ گئے تو مسجد میں پہلے آنے کے بعد 4 آدمی ادھر کو بیٹھے ہیں، 2 ادھر کو بیٹھے ہیں، 2 ادھر کو بیٹھ گئے، 4 ادھر کھڑے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اور گفتگو میں کیا چل رہی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کانفرنس ہو رہی G20 کی۔ ارے بھائی G20 سے تمہارا کیا لینا؟ تمہیں کیا مل رہا مسجد میں؟ اور یہ تذکرہ مسجد میں اور یہ تذکرہ۔ ایک روز میں یہی بیٹھا تھا، وہ ادھر کو باتیں کر رہے ہیں، کبھی آج لکڑی کیا بھاؤ تھی؟ ارے بھائی اللہ کے بندوں، مسجد میں آ کے لکڑی کا بھاؤ معلوم تھا کیا بھاؤ رہی کیا نہیں رہی؟ یہ اپنا بات بھائی، جب وہاں اس بازار میں رہو تو وہاں کی بات کرو، جب مسجد میں آ گئے تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ کتنے ہی کہہ لو ادھر کو بیٹھیں گے تو ادھر بیٹھیں گے، باتیں چل رہی ہیں، کپاسٹنگ چل رہی۔ ارے بھائی صف اولیٰ کا کتنا ثواب ہے؟ مسجد میں آؤ، ترتیب بار سب بندی کر کے بیٹھو۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری میں روایت ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صف اولیٰ کا صف معلوم ہو جائے تو آپس میں ڈنڈے چلے، لیکن کھڑے رہیں گے آپ کتنے ہی کہہ لیجئے، تو پہلی سب کو پر کر کے بیٹھ جائیے، پھر دوسری کو پر کر کے بیٹھ جائیے، تاکہ معلوم ہو ہم کہاں ہیں، مسجد میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے۔ اس کی ایک شان ہونی چاہیے، ایک ظاہر، اس کی ایک شان ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر کتنا مؤدب بیٹھے ہوئے، لیکن نہیں، وہ باتیں چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہ باتیں بھی چلو، کوئی دین کی بات کر رہا ہو، کوئی مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہو، کوئی ادھر کی ادھر کی چلتی رہتی بات ہو، ایران کی توران کی، ادھر کی ادھر کی، کچھ غیبتیں ہو جاتی ہیں، فلانا ایسا کر رہا تھا، فلانا ایسا تھا، وہ یہی کچھ چلتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو کچھ ذکر کی بات کر لو، کوئی مسئلے مسائل کی بات کر لو، مگر نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز حدیث میں کیا بیان کی گئی؟ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم۔ اگر تمہاری نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، وہ نماز تمہیں برائی کی طرف نہیں لے کر جائے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس نماز کی برکت سے بہت سے گناہوں سے آپ بچ جاؤ گے، بہت سے گناہوں سے بچو گے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو صحیح کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، نماز سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو بھی سیکھو، ان کی معلومات کرو۔ کتنے لوگ ہیں وہ نماز کے مسائل کی پتہ نہیں، نماز کے مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نیت مان لی، کیا مصیبت ہے بھائی؟ نماز پڑھ رہے، کھیل کر رہے، ہاں ہو جا رہے، کبھی ادھر ہو جا رہے، کبھی ناک میں انگلی دے رہے، کبھی کان میں انگلی آ رہے،
ایک رکن میں اگر 3 دفعہ حرکت کر دی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن ہماری تو خیر اتنی پکی نماز ہے, ہم کچھ بھی کر لیں ٹوٹتی نہیں ہماری نماز, ہے نا. ہماری نماز تو ٹوٹتی رہی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنے ملفوظات میں. ایک بیوی تمیزہ تھی, اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. وہ ہر وقت باوضو جب دیکھو نماز پڑھ رہی ہے, جب دیکھو نماز پڑھ کر وضو بھی کر لیا تھا کہ میرا وضو تو ٹوٹا ہی نہیں. کہنے لگا اچھا فلاں وقت تو تیری ہوا بھی خارج ہو گئی تھی. کہ اچھا ہوا سے خارج ہونے سے وہ تو ٹوٹ جا, وہ تو پیچھے سے ہوئی, ہاتھ میں کیا لگا, کچھ بھی نہیں لگا, بتاؤ بھی. اس کا وضو نہیں ٹوٹا, ایسا پکا وضو ہے صاحب. تو ہمیں مسائل سے خبر, مسائل ہی کی خبر نہیں ہے, دیگر چیزوں تو چھوڑ دو. ایک واقعہ لکھا ہے, میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا, کہ ایک امام صاحب تھے, وہ نماز پڑھا رہے تھے. خیر پہلے علم کہاں تھا, اتنا لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا. اب وہ جو تھے وہاں ایک دن ایک عالم صاحب پہنچ گئے, تو انہوں نے سجدہ سہو کیا. تو انہوں نے عالم صاحب نے پوچھ لیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے بھی سجدہ سہو کیوں کیا, تاکہ مسئلہ سب کو معلوم ہو جائے. تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا, امام صاحب جو آپ نے سجدہ سہو کیا کیوں کیا؟ لگے کیوں کیا؟ ہوا خارج ہو گئی تھی اس لیے سجدہ سہو کیا. کبھی ہوا خارج ہو گئی تھی تو وضو ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا بھائی وضو ٹوٹ گیا, کہنا آہستہ تو ہوئی تھی. یعنی وہ اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر زور سے خارج ہوا تو وضو ٹوٹتا ہے, ہلکے سے خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتے. نہ معلوم کب سے نماز خراب کرنا ہوگا تھا. تو مطلب اتنی جہالت تھی پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, مدارس کی برکت اور مکاتب کی برکت ہے کہ آج علم جو ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے, لیکن ہم فائدہ حاصل نہیں کر رہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس لیے فائدہ اٹھاؤ, مسائل معلوم کرو, معلوم کرو, جہاں بھی کوئی شک ہو, کوئی بات ہو, پوچھو. تو نماز سے متعلق ہمیں مسائل معلوم کرتے رہنا چاہیے. اپنے امام صاحب سے پوچھو کہ یہ مسئلے میں ہمیں شک ہو رہا, بتائیے. اور نماز چل رہی ہے, ہم نے مسئلہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ پوچھا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا, رکوع کی جو تسبیح ہے نا, سبحان ربی العظیم, واہ ہے وہاں, واہ واہ, ہے نا. اگر کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا نماز فاسد ہو جائے, عظیم پڑھ دیا نماز فاسد ہو جائے. اب کتنے لوگ ہیں جو یہ فرق کر پاتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور بھائی سیکھو تو. اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر کسی سے واہ ادا نہ ہو رہا ہو تو وہ سبحان ربی الکریم کہہ لیا کرے, سبحان ربی الکریم کہہ لیا کرے. لیکن ہم نہ مسائل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اعتراض کرنا یہ بڑا آسان, ہمارے ہاں اعتراض کا بڑا جو ہے شور ہے. کوئی بات ہوگی طرح سے چیز پر, اس پر ہم اعتراض ایک دم کھڑا کر دیں گے. ارے بھائی اس پر عمل بھی تو کر لو, جو بات بتائی جا رہی ہے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال تو کوئی مسئلہ, اور نماز کے مسائل اتنے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو بڑی بڑی پوری کتابوں میں, کتاب الصلاۃ, کوئی کتاب ایسی چاہے وہ حدیث کی ہو, فقہ کی ہو, کتاب الصلاۃ کا عنوان ملے گا اور اس کے تحت سینکڑوں مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے. تو اس لیے جو موٹے موٹے مسائل ہیں, کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے, کن چیزوں سے نماز صحیح رہتی ہے, یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. آپس میں مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی آپس میں مذاکرہ بھی کرتے رہو کہ دیکھ لو بھائی ہماری نماز تو سنو, ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, یہ یوں چلا رہا. تو تقیم الصلاۃ, نماز ادا کرو. یہ نماز اگر تم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز پڑھنے والے بن گئے. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان 2 کام کر لیں اجتماعی طور پر, اگر وہ ان دونوں چیزوں کو صرف اختیار کر لے تو لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. شاہ صاحب نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک یہ فرمایا کہ اپنا ظاہر شریعت کے مطابق کر لو, ہمارا پورا حلیہ شریعت کے مطابق ہو اجتماعی طور پر, اور دوسرا اجتماعی طور پر نماز شروع کر دو. جیسے عید بقرعید کو ہم نا شرابی اور کبابی بھی ہو وہ بھی نماز پڑھتا ہے,
تو جو کیفیت عید بقرعید میں ہوتی ہے وہ پانچوں نمازوں میں اگر ہو جائے تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے نہیں آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور جب ہماری یہ کیفیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو نماز کو مت چھوڑو کسی حال میں۔ اگر آپ سفر میں دیکھو نماز کے متعلق اتنی تاکید ہے، اگر آپ جنگ کے میدان میں بھی ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تب بھی حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر دشمن کے مقابل میں ہو 2 جماعتیں کر لو، 1 جماعت نماز پڑھے گی، اس نماز کا طریقہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں اس موقع پر بھی نماز کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ غزوہ خندق ہو رہا ہے، تبوک میں ہے، معرکہ ہو رہا ہے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا، نماز پڑھی جا رہی۔ تو اس لیے اتنی اہم چیز ہے نماز۔ سفر میں رہو، حضر میں رہو، نماز کو بچ، قضا ہو گئی پڑھ لو، اول تو قضا ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر ہو گئی تو پڑھ لو، تو پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق